اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ حدیث کا باقی حصہ۔ صحیح مسلم میں اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسائی اعماق یا دابغ کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالیں۔ یہ مقام شام میں حلب نام شہر کے قریب واقع ہیں۔ جنگ کی جگہ یہی ہوگی۔ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل آمنے سامنے ہوں گے تو عیسائی کہیں گے، ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کر لینے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے۔ عیسائیوں کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان پہلے بھی متعدد لڑائیاں ہو چکی ہوں گی جن میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا اور وہ قیدی مسلمان ہو گئے تھے، اور اب اسلامی لشکر میں شامل ہو کر عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مگر مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم کبھی اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے میں اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ عیسائی مسلمانوں سے جنگ کریں گے جس میں مسلمانوں کے لشکر کا تیسرا حصہ میدان چھوڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لشکر کے 1/3 لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے۔ باقی 1/3 لشکر لڑائی میں فتح حاصل کرے گا۔ لشکر کا آخری 1/3 حصہ شہروں کو فتح کر لے گا اور مال غنیمت حاصل کرے گا۔ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہی لوگ قسطنطنیہ، جو کہ آج کے استنبول ترکی کا علاقہ ہے، اس کو فتح کریں گے، اور جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان آ کر آواز لگائے گا، لوگوں، تمہارے بعد مسیح دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ مسلمانوں پر گھبراہٹ طاری کرنا چاہے گا۔ لشکر اسلام کے فوجی وہاں سے نکلیں گے، وہ دجال کی طرف چل دیں گے۔ شیطان کی یہ خبر تو غلط ہوگی، لیکن جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعی مسیح الدجال کا ظہور ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رومیوں سے جنگ کے بعد اہل اسلام کو مال غنیمت کی تقسیم کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا، اور وہ دجال سے لڑائی کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں درست کر رہے ہوں گے کہ نماز کے وقت ہو جائے گا، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اس غزوے کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وراثت کی تقسیم روک دی جائے اور مال غنیمت لوگوں کے لیے کسی خوشی کا باعث نہیں بنے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، دشمنان اسلام وہاں جنگ کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں اکٹھے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دشمن سے مراد رومی ہیں۔ اس وقت جنگ کی شدیدگی کے باعث بہت سے لوگ میدان جنگ سے واپس آ جائیں گے، اور مسلمان اپنے میں سے بہترین اور باصلاحیت فوجیوں کی ایک جماعت کو موت تک لڑنے کے عزم کے ساتھ آگے بھیجیں گے۔ دونوں لشکر رات تک مسلسل لڑائی جاری رکھیں گے، حتیٰ کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی اور دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اور ان میں سے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا، اور جو لوگ موت کا عزم لے کر آگے بڑھے تھے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز مسلمان پھر بہترین اور باصلاحیت فوجیوں کی ایک جماعت کو موت تک لڑنے کے عزم کے ساتھ آگے بھیجیں گے۔ یہ جماعت اس بات کا عہد کرے گی کہ اگر وہ واپس لوٹیں گے تو فتح یاب ہو کر ہی لوٹیں گے، یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ دونوں لشکر پھر شام ہونے تک مسلسل لڑائی جاری رکھیں گے، مگر کسی بھی فرقہ کو برتری حاصل نہیں ہو سکے گی، اور دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے۔ جو لوگ موت کا عزم لے کر آگے بڑھیں گے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ جب اس جنگ کا 4تھا روز ہوگا تو اہل اسلام دشمن پر جلد حملہ کر دیں گے۔
مختلف مقامات سے مسلمان جمع ہو کر دشمن پر حملہ آور ہو گئے، اس روز اللہ تعالیٰ کفار کو شکست فاش سے دوچار کر دے گا اور اہل اسلام ان کو اتنی بڑی تعداد میں قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خون ریزی نہ دیکھی گئی ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک پرندہ ان کے پاس سے گزرے گا تو وہ تھوڑا سا آگے جانے سے پہلے ہی مر کر گر جائے گا۔ ایک باپ کی اولاد جن کی تعداد جنگ سے پہلے 100 ہوگی، جنگ کے بعد دیکھیں گے کہ ان میں سے صرف ایک بچا ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں مال غنیمت کے حصول سے کون سی خوشی ہوگی اور کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جا سکے گی؟ مسلمان ابھی اس حالت میں ہی ہوں گے کہ اس سے بڑی مصیبت کی خبر سنیں گے۔ ایک شخص پکار کر کہے گا، لوگوں، دجال تمہارے پیچھے بال بچوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر بار کی طرف متوجہ ہوں گے اور فوری طور پر 10 سواروں کو حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے بھیجیں گے۔ اس حدیث کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہیں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔